بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آپ کا بھائی غلام فرید ایک دفعہ پھر آپ کی طرف پیغام لے کے حاضر ہے۔ دعا کیا کریں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی کامل حتمی بخشش فرمائے، اور کوشش کیا کریں کہ جب یہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہے سننے کے بعد فارورڈ بھی کیا کریں، اور جو چیزیں اچھی لگیں اس پہ عمل بھی کیا کریں تاکہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ آج میں موضوع لے کے آیا ہوں تابوت سکینہ۔ یہ کیا چیز ہے تابوت سکینہ، جس کا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2480 248 اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ٹرانسلیشن جتنی ہے تھوڑے سے آسان لفظوں میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اور اس کے لیے اس میں آپ کے دلوں کا سکون، اطمینان اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ میں نے شارٹ کٹ آپ کو بتائی ہیں، لفظ بہ لفظ بتائیں تو شاید آپ کے سمجھ میں یہ چیزیں نہ آئیں۔ تابوت سکینہ جو تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نازل ہوا، اور یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب نازل ہوا تو ظاہر ہے جیسے جیسے قوم بڑھتی گئی، وقت بدلتا گیا، حضرت آدم سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کے پاس آیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، وہ اس کی بڑی توقیر کرتے تھے، اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے جب علاقے میں قحط سالی آتی تو یہ تابوت سکینہ آگے رکھ کے اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان پہ فضل فرما دیتا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے یہیں آگے تابوت سکینہ رکھ کے دعا مانگتے، اللہ اسے شفا عطا کرتا۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ کفار جب بنی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکر لے کے آتے تھے نا، تو اس وقت یہ صندوق آگے رکھ دیتے تھے، جو تابوت بنا ہوا تھا نا یہ لکڑی کا۔ بڑا ایک دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی نعمتوں میں تو بے شمار حکمتیں اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کفار بھی بڑے اس بات سے تنگ تھے کہ ہم جب بھی لشکر لے کے جاتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، یہ آگے صندوق رکھتے ہیں تو یہ صندوق جو ہے ان کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے، اس سے نصر من اللہ و فتح قریب کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ فتح اور کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کفار میں سے نا ایک قوم عمالقہ تھی، جنہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گناہوں کے اوپر لگا دیا، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائی کے کاموں میں۔ تو جب خطاؤں کی طرف ان کا رجوع زیادہ ہو گیا تو قومیں ہمیشہ جب دیکھیں انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جائے تو کوئی اتنا زیادہ فالٹ نہیں ہوتا، اور روحانی طور کمزور ہو جائے تو اس کا بہت بڑا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ بندہ گناہوں کی وجہ سے آج ایک ہے، کل دو ہیں، کل پانچ ہے، 10 بڑھتے 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 عادی ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سارے زندگی کے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی لے لیتا ہے۔ اب قوم عمالقہ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں سے قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے وہ تابوت سکینہ چھین لیا۔ اب ہوا کیا کہ تابوت سکینہ جب لایا گیا نا تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو خالی صندوق سمجھتے تھے، یا اس کو سمجھتے کہ یہ جادو کا کوئی
صندوق ہے، انہیں یہ نہیں علم تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں ان کی تسکین ہے، دلوں کا سکون ہے اور باعث رحمت ہے۔ انہوں نے نا اسے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ وقت آیا کہ قوم عمالقہ کے جو 5 بڑے شہر ہیں نا، ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ برباد ہو گئے اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں نا مبتلا ہو گئے قوم عمالقہ۔ اب کیا ہوا، وہ سمجھ گئے کہ یار یہ جو ہم نے صندوق بنی اسرائیل سے چھینا ہے نا، پکی بات ہے کہ اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں۔ تب انہوں نے کیا کیا، تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور بنی اسرائیل کے جو بستی ہے نا اس طرف بھیج دیا۔ اللہ کریم نے 4 فرشتے بھیجے، وہ تابوت سکینہ جو ہے نا بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اب اس میں تھا کیا، بڑا ایک عجیب سی یہ چیزیں ہیں کہ وہ آخر خالی صندوق تھا یا اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے جو نا کچھ چیزیں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لباس بتایا جاتا ہے، اور تورات کے کچھ نسخے تھے اس کے اندر۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملتی ہے نا اور ہم اسے چھوڑ کے گناہوں کی دلچسپی رکھیں، گناہوں کی طرف چلے جائیں، تو پھر وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنی نعمتیں، یقین جانیں، مسجد میں چلے جائیں، ٹھنڈا گرم پانی اس کا بندوبست ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، صوم صلات کی آپ کو کوئی پابندی نہیں، آپ جب چاہیں، خاص کر ملک پاکستان کے اندر تو کسی قسم کی اتنی پابندی نہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم قدر نہیں کر رہے، اور یقیناً جب قدر نہیں کریں گے نا تو ہو سکتا ہے ان قوموں کی طرح ہم بھی کہیں اللہ کے ناراضگی والے لوگ نہ ٹھہر جائیں۔ تو یہ جو بزرگوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو اللہ کے خاص اور نیک بندے ہوتے ہیں، وہ برکت والی ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے، تاکہ آئندہ جو میری نیکسٹ ویڈیوز وغیرہ آئیں گی اس میں مزید انشاءاللہ ایسے دلچسپ واقعات جس میں ہم اضافہ کریں گے اور آپ اور آپ کے بچوں تک یہ اچھی اچھی چیزیں پہنچائیں۔ تو اس کا لب لباب بات کا یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ کریم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب بندہ اس کی نعمتوں کا ناشکری کی طرف جاتا ہے نا، آج دیکھیں نا ہر بندہ یہی سوال کرتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کا فکر مند ہے، جس حال میں اس حال پہ خوش نہیں ہے، ماضی جو گزر گیا وہ اسے یاد نہیں ہے، مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو شکر ادا کریں اور اس پر راضی ہو جائیں کہ مالک تو نے جتنا عطا کیا میں تیری ذات پہ راضی ہوں اور میں رضا مند ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ تمام جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اس پر رضا مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے۔